خانے سے خانہ خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو ہمیں پاک کرے وہ ہمارا کعبہ ہے، اور جس کو سرکار پاک کرے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. ماشاء اللہ. کعبہ ہے. اور جہاں کعبے کا کعبہ رہتا ہو وہاں جب انسان جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. مدینہ پاک کی طرف جب ہم جاتے ہیں، مدینہ پاک کی طرف جب حاجی روانہ ہوتا ہے تو اس کا ایک عجب انداز ہوتا ہے. بے شک. مدینہ شریف کے لیے جب وہ نکلتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کعبہ بھی اس کو رخصت کر رہا ہے. سبحان اللہ. کہ تمہیں رخصت کرتا ہوں وہاں جانا تو میری آنکھوں سے کعبے کا دیدار کرو. سبحان اللہ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سے کیسا پیار کرتے تھے. جی جی. مدینہ پاک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے، جب واپس آتے، جب مدینہ شریف کے پہاڑ نظر آتے تو سرکار کی رفتار تیز ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ پاک کے مکانات دیکھ کر حضور تیز چل پڑتے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بارے میں فرماتے ہیں ھذا احد یحبنا ونحبہ. یہ احد پہاڑ وہ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واجبہ. مدینہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عشق والے جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی خوشبو آج بھی عشق والوں کو مدینہ میں محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. سرکار کے پسینہ کی خوشبو آج بھی وہاں آتی ہے دیکھنے والوں کو، اور عشق والوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ باطن عطا فرمائے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حواس باطنہ عطا فرمائے، ماشاءاللہ، ان سے کوئی پوچھے کہ مدینہ پاک میں کیسے جانا چاہیے. مدینہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ حاضری عطا فرمائی ہے. ماشاءاللہ. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ کچھ لوگ وہاں جا کر مدینہ پاک کے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. سگریٹ پیتے ہیں. مکہ میں، مدینہ میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں. یہ حاجیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں پہنچے ہیں. اللہ اللہ. وہ جگہ کہ جہاں 70,000 فرشتہ صبح آ رہا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آ رہا ہے، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. اس جگہ سگریٹ پی کر وہاں کے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں. اللہ اللہ. وہ کون سی نیکی کماتے ہیں؟ مدینہ پاک میں جب جائیں حاجی کو، بلکہ حج سے پہلے جب احرام باندھتا ہے اگر وہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کو یہ عہد کر لینا چاہیے آج سے میں نے سگریٹ چھوڑ دیا. سبحان اللہ. سگریٹ چھوڑ کر جانا چاہیے. وہاں جا کر سگریٹ نہیں پینا، اور 1 مہینہ چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ پکا ہی چھڑوا دے گا. سبحان اللہ. مدینہ شریف میں مدینہ پاک کے ماحول کو آلودہ کرنا، نعوذ باللہ. اور پھر یہ بھی احساس رکھنا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جس نے مدینہ پاک کی تکلیف پر صبر کیا. سبحان اللہ. جس نے مدینہ پاک کی تکلیف پر صبر کیا، یعنی یہاں کوئی اس سے پسند نہ آئی مگر اس نے صبر سے کام لیا. فرمایا کنت لہو شفیعا یوم القیامت، قیامت والے دن میں اسے خصوصی شفاعت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ پاک میں جا کر بندے کو صبر سے کام لینا چاہیے. کئی دفعہ رہائش اچھی نہیں ملتی، کئی دفعہ وہاں آدمی کو مسائل درپیش ہوتے ہیں کیونکہ سفر ہے، سفر میں مشکلات ہوتی ہیں، صعوبتیں ہوتی ہیں. بے شک. تو وہاں آدمی اگر صبر کرے مدینہ پاک کی تکلیف پر تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کے لیے خصوصی شفاعت کروں. سبحان اللہ. اور وہاں کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، وہاں کے لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اور حدیث ہے من اخاف اہل المدینہ، جس نے مدینہ والوں کو خوف زدہ کیا،
جس نے مدینہ پاک کے لوگوں کو خوف میں ڈالا، فرمایا وہ جہنم میں ایسے پگھل جائے گا جیسے کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، اللہ اس طرح پگھل جائے گا، جہنم میں پگھل جائے گا۔ اسی لیے ہم یزید کا ذکر آتا ہے تو ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے، بے شک جی ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یزید کا نام سن کر ہمارے اوپر ایک طرح کی مشتقی طاری ہو جاتی ہے، بے شک ہم یزید کا نام سن کر خوش نہیں ہوتے، ہمارے دل میں بھر جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یزید نے مدینے والوں کو تنگ کیا، اہل مدینہ کو اس نے ستایا، بے شک اس نے لشکر بھیجا اور اس نے کہا کہ مدینہ والوں سے کہو کہ بیعت کریں، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو مدینہ کو 3 دن کے لیے حلال کر دو، جو چاہو کرو مدینہ والوں سے۔ استغفر اللہ۔ تو مدینہ پاک میں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا، مسجد نبوی میں خچر اور گدے باندھے گئے، اللہ اور ان کے پیشاب اور ان کی لید سے مسجد نبوی کے صحن کو آلودہ کیا گیا، مسجد اور مدینہ پاک کی بچیوں سے زیادتی کی گئی، ان کو ناجائز حمل ٹھہرائے گئے، یہاں تک مدینہ پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ تو ہمیں اس لیے اس سے نفرت ہے، بے شک مدینہ پاک کے لوگوں کو جو بھی ستاتا ہے مسلمان اس سے پسند نہیں کرتے، اور جو مدینہ والوں سے محبت کرتا ہے سرکار اس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، جو مدینہ پاک کی تکلیف پہ صبر کرتا ہے سرکار اس کی شفاعت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ شریف کے سامنے آدمی جائے تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ماشاءاللہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح باندھ کر حضور کی جالی کے سامنے وہ کھڑا ہو جائے، جتنی دیر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کھڑا ہو جائے، 20 منٹ کھڑا ہو، آدھا گھنٹہ کھڑا ہو، گھنٹہ کھڑے ہو، جتنا اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے حضور کی جالی شریف کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے۔ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ ان کو بتایا مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو یہ کیفیت ہوتی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد جالی کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، جالی شریف کے سامنے، اور ظہر کی اذان ہو جاتی تھی اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارا دن حضور کی جالی کے سامنے کھڑے ہوتے، سبحان اللہ۔ آج ہمارا تو حال ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ کھڑے ہوں تو ٹانگیں دکھنے لگتی ہیں، لیکن عاشقوں کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور روزانہ جانا چاہیے، بلکہ ہر نماز کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ جالی شریف کے سامنے حاضری ہو۔ اگر ہر نماز کے بعد نہیں جا سکتا تو 1 بار یا 2 بار فجر کے بعد اور عشاء کے بعد ضرور حاضری دے وہاں، اور اس طرح ہاتھ باندھنے چاہیے، اس لیے کہ یہی علماء نے طریقہ بیان کیا ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری، یہ حنفیوں کا بہت بڑا فتاوی ہے، یہ لکھے ہوئے ہیں کہ یاقف فی مواجہتہ کما یاقف فی الصلاۃ، کہ جالی شریف کے سامنے حاجی اس طرح کھڑے ہو جیسے نمازی نماز میں کھڑا ہو، سبحان اللہ، جیسے نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس طرح کھڑے ہونا چاہیے۔ وہاں کے لوگ جو ہیں اس کو شرک سمجھتے ہیں اور ہاتھ وہاں وہ زبردستی کھول دیتے ہیں، برا نہیں بنانا چاہیے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کا اپنا ایک ذہن ہے، مزاج ہے، ان سے کوئی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ سرکار کے سامنے اسی طرح کھڑے ہونا چاہیے جیسے کہ نمازی نماز میں کھڑے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث پاک میں اس کا اشارہ موجود ہے، جناب جبریل امین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فجالس بین یدیہ، وہ حدیث جبریل کہ ایک عرابی آیا، لوگوں نے یہی محسوس کیا کہ کوئی دیہاتی آیا ہے، اللہ، وہ جبریل امین تھے، سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، یہ ترمذی میں ہے، فجالس بین یدیہ واسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع یدیہ علی فخذیہ، کہ حضور کے سامنے بیٹھ گئے دوزانوں اور اپنے گھٹنوں کو سرکار کے گھٹنوں کے سامنے انہوں نے تہ کر دیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی تشریح میں کہتے ہیں
کہ جالس کما یجلس المصلی فی التشہد، ایسے بیٹھتے جیسے کہ نمازی التحیات میں بیٹھتا۔ سبحان اللہ۔ جبریل حضور صلی اللہ جبریل امین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے نمازی نماز میں بیٹھتا ہے۔ بے شک۔ تو ایسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضری دینی چاہیے، اور مدینہ پاک میں اللہ تعالیٰ جتنی حاضری عطا فرمائے وہاں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور بیکار وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بیکار وقت، لوگ بہت وقت بیکار باتوں میں اور شاپنگ میں ضائع کر دیتے ہیں، اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ مکہ میں ہو تو جتنا وقت ملے کعبہ کا دیدار کریں، سبحان اللہ۔ مدینہ میں ہو طیبہ میں تو جتنا وقت ملے سرکار کے گنبد خضرا کی زیارت کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ پوائنٹس ہیں مسجد نبوی میں، اگر وہاں بیٹھنے کو موقع